وہ جب آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن آج آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 3 علامات جو ہیں، ایک فاعلون، مفعولون اور میم پیش منہ، یہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور فاعلون کیا ہوتا ہے؟ فاعلون کام کرنے والے کو کہتے ہیں. جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعلون عربی میں کہتے ہیں. ہم اردو میں اس کو فاعل بھی کہہ دیتے ہیں. اور جس کے اوپر کام سرزد ہو رہا ہے اس کو مفعولون عربی میں کہا جاتا ہے. اردو میں بھی ہم اس کو مفعول کہتے ہیں، جس کے اوپر کام سرزد ہو رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں فاعل کو سب سے پہلے کہ اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے، فاعلون. اب یہ ایک وزن ہے، فاعلون ایک سانچہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سانچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اب اس سانچے کے اندر جو بھی لفظ یا جو بھی فعل ڈالیں گے تو وہ فاعل بن جائے گا، یعنی اس کا ترجمہ کام کرنے والے کا پایا جائے گا. اس کے اندر، اس سانچے کے اندر جو بھی ہم لفظ ڈالیں گے یا جو بھی اس کے اندر فعل آ جائے گا تو اس کے اندر مفہوم کام کرنے والے کا پایا جائے گا. اس لیے یہ سانچہ ذہن میں رہے آپ کے، فاعلون. یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، فاعلون. اب مثال ہے، مثال کی طرف آتے ہیں. جیسے خلقن. خلقن جو ہے یعنی یہ ایک فعل ہے، مصدر ہے ویسے تو خلقن پیدا کرنا اس کا ترجمہ ہوتا ہے. لیکن خلقن کو جب فاعلون کے سانچے میں ہم نے ڈالا تو کیا بن گیا؟ خالقن. یعنی وہ سانچے کی بات جو ہے نا وہ ذہن میں رہے. یعنی اس کی مثال ہم ایسے، جیسے وہ سانچے ہوتے ہیں نا مختلف، ہم یہ موم بتیاں بناتے ہیں، کینڈل جو لوگ بناتے ہیں نا، مختلف سانچے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی موٹی موم بتی ہے. اس کے اندر مٹیریل وہ ڈالتے ہیں اور وہ خود بخود ایسی شکل بن کے نکلتی جاتی ہے. تو یہ سانچہ ہے فاعلون آپ کے سامنے. اس کے اندر جو بھی مٹیریل ڈالیں گے اس کے اندر مفہوم جو ہے کام کرنے والے کا پایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جیسے خلقن ہمارے پاس مٹیریل تھا، ہم نے فاعلون کے سانچے میں ڈالا تو کیا بن گیا؟ خالقون. خلقن سے کیا بن گیا؟ خالقون. اور خالقون کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پیدا کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. آگے مثالیں دیکھتے جائیں، بے شمار مثالیں میں لے کر آیا ہوں یہاں پہ. ظلمن، ظالمون. کیا مطلب؟ ظلم کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. اس کے بعد شکرن سے شاکرون. اب آپ خود بخود بنائیں گے. آپ کے سامنے میں ایک میٹیریل دوں گا اور آپ اس سانچے میں ڈالیں گے، فاعل بن جائے گا. جیسے شکرن سے شاکرون، شکر کرنے والا. صبرن سے صابرون، صبر کرنے والا. اور قتل سے قاتلون، قتل کرنے والا. آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں نا. آج کا سبق تو بہت آسان ہے، لیکن یہ سانچہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قتل سے قاتلون. اس کے بعد دیکھیں اسی وزن کے اوپر سائلون، سوال کرنے والا. عاملون، عمل کرنے والا، یعنی کام کرنے والا. عمل کام کو بھی کہتے ہیں. اور صادقون، سچ بولنے والا. کاذبون، جھوٹ بولنے والا. داخلون، داخل ہونے والا. یہ فاعلون کے وزن پہ سارے سامنے الفاظ آ چکے ہیں آپ کے. اس کے بعد ہے مفعولون. دوسری علامت کیا ہے؟ مفعولون. یہ دوسری علامت ہے. فاعلون تھی پہلی، یہ ہے مفعولون. یہ ایک دوسرا سانچہ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب یہ جو خلقن یا شکرن یا صبرن، اگر ہم اس سانچے میں ڈالیں گے تو مفعولون، یعنی جس کے اوپر کام سرزد ہو رہا ہے وہ اس کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم اسے ظاہر کرتے ہیں جس پر کام ہوا ہو. مثلا خلقن سے مخلوقن، مفعولن سے. ٹھیک ہے، مفعولن تھا نا ہمارے پاس سانچہ، تو خلقن کو ہم نے مفعولن کے اندر ڈالا تو کیا بن گیا؟ مخلوقن. ٹھیک ہے، ترجمہ ہے پیدا کیا ہوا. ظلم سے مظلومن، جس کے اوپر ظلم ہوا. مظلوم یعنی جس کے اوپر ظلم ہوا اس کو ہم کہتے ہیں ظلم کیا ہوا. اور اسی طرح منع سے ممنوع، یعنی منع کیا ہوا. ممنوع، منع کیا ہوا. لعن، ملعون، لعنت کیا ہوا. ٹھیک ہے، لعن سے ملعون. اور اسی طرح قتل سے مقتول. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، قتل
کیا گیا، یعنی جس کو قتل کیا جائے وہ مقتول ہوتا ہے، اور قتل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاتل. ابھی ہم نے پڑھا فاعل کے وزن پہ اور مفعول کے وزن پہ. اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. مسحور جادو کیا گیا، سحر جادو کو کہتے ہیں، اور مسحور جادو کیا گیا. مغضوب غضب کیا گیا ہوا، مغضوب. یہ تو ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی اس میں یہ لفظ پڑھا تھا غیر المغضوبی. یہ وہ مغضوب جو کیا ہے یہ اصل میں مفعول ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا مغضوب سے کیا مراد ہے یہاں پہ، یاد ہے کسی کو؟ غضب کیا ہوا. کون سے لوگ ہیں، کون سا گروہ ہے جو کہ غضب، جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہود. اور دوسرا لفظ کیا تھا؟ وَلَضَّالِّينَ، اور گمراہ. ان سے کون مراد ہے؟ عیسائی ہے، ان سے مراد ہے عیسائی. تو یہ مغضوب غضب کیا گیا ہوا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور مسئول پوچھا گیا ہوا، یعنی جو جواب دہ ہوتا ہے، جو کہ جواب دہ، جس سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا گیا ہوا مسئول. مضروب مارا گیا ہوا، مضروب جس کو مارا گیا ہو. یہ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر عموماً خبر میں بھی یہ اخبارات میں یہ چیزیں لکھی ہوتی نا کہ فلاں جگہ پر لڑائی ہوئی اور 4 لوگ مضروب ہو گئے، یعنی کہ وہ زخمی ہو گئے، یعنی ان کو مارا گیا ہے. تو یہ مضروبون مارا گیا ہوا. مرقوم لکھا گیا ہوا، یہ رقم سے ہے، مرقوم لکھا گیا ہوا. تو یہ مفعول کی علامات اور اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلے فاعل کی رکھی تھی، پھر مفعول کی رکھی ہیں. تو یہ سبق یعنی 2 علامات تھیں. اب تیسری علامت جو ہے وہ، اچھا یہ آگے مزید وہ مثالیں. اب یہ آپ کو الگ الگ اصل میں بتانا چاہ رہا ہے کہ خلقن سے آپ فاعل اور مفعول کیسے بنے گا. خلقن سے فاعل کیا بنے گا؟ خالقن، اور مفعول کیا بنے گا؟ مخلوقن. اسی طرح ظلم سے فاعل کیا ہے؟ ظالمون، اور مفعول کیا ہے؟ مظلومن. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد شکر سے فاعل کیا ہے؟ شاکرون، مفعول کیا ہے؟ مشکورن. مشکورن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکر ادا کیا گیا ہوا، یعنی جس کا شکر ادا کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکور. لیکن عموماً ہم کہتے ہیں نا، لوگ آتے ہیں تقریر کرتے ہیں میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا. مشکور نہیں ہے، شاکر ہیں آپ. تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کا شکر ادا نہیں کیا جا رہا. بات سمجھ گئے ہیں؟ یعنی لفظ کیا ہے اصل میں؟ شاکر ہے، مشکور تو نہیں ہے. مشکور کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے جو کہ قدردان ہوتا ہے. چلیں اگر وہ سمجھے تو وہ کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال مشکورن شکر ادا کیا گیا ہوا. آگے قتل سے فاعل کیا ہے؟ قاتلون، اور مفعول کیا ہے؟ مقتولون. ٹھیک ہو گیا. اور اب اگلی علامت ہے تیسری علامت، میم پیش مو. اب میم پیش مو جو ہے یہ علامت کیا ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو فاعل کی ہوتی ہے، دوسری مفعول کی ہوتی ہے. یہ ایک لحاظ سے نا تھوڑی سی دلچسپ بھی ہے کیونکہ اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور اردو کے اندر بعض اوقات ہم غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ آج اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں اردو میں بولتے وقت. دیکھیے اس میں میم پیش مو پہلی صورت کیا ہے؟ اگر کسی اسم کے شروع میں پیش والا میم یعنی میم پیش مو اور آخری حرف سے پہلے حرف پر زیر ہو تو ایسا اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کس کو ظاہر کرتا ہے؟ فاعل کو، فاعلن کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کام کرنے والا. کب؟ دوبارہ سن لیں کہ اگر شروع میں میم پیش مو ہو اور اس لفظ کے آخری حرف سے پہلے زیر آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فاعلن، یعنی کام کرنے والے کا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. اس کی مثال دیکھتے ہیں. دیکھیں محسنون، احسان کرنے والا. میم پیش مو آ گئی، دیکھیں اس کا کلر چینج ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے میم پیش مو ہے. اور آخری حرف کیا ہے؟ نون. نون سے پہلے کیا آ گئی؟ زیر. تو یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میم پیش مو کے بعد آخری حرف سے پہلے زیر آ جائے تو اس میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کرنے والا، فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اس لیے محسنون کا کیا ترجمہ ہے؟ احسان کرنے والا، احسان کرنے والا. اور مثالیں دیکھ لیں. مسلمون، اسلام لانے والا. میم پیش مو ہے اور آخر سے پہلے زیر ہے.
مؤمنون ایمان لانے والا، میم پیش منہ ہے اور آخری جو حرف ہے نون اس سے پہلے زیر ہے، تو مؤمنون ایمان لانے والا۔ آگے مجرمون میم پیش منہ اور آخری حرف سے پہلے زیر ہے، را کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو مجرمون کا کیا ترجمہ ہے؟ جرم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ محسنون یعنی یہ اس وزن پہ آئے گا۔ آگے پھر اور مثالیں بھی دیکھ لیں۔ مجاہدون میم پیش منہ ہے اور آخری حرف سے پہلے زیر ہے، حاضر ہی ہے، مجاہدون جہاد کرنے والا۔ منافقون کیا ترجمہ کریں گے؟ نفاق کرنے والا، منافقون نفاق کرنے والا۔ اور مفسدون فساد کرنے والا، میم پیش منہ اور آخری حرف سے پہلے زیر ہے تو اس کا ترجمہ کرنے والا پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو فاعلن وزن آ گیا اور دوسرا فاعل کا وزن کیا آ رہا ہے؟ میم پیش منہ اور آخری حرف سے پہلے زیر۔ یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہا ہوں یہ کیونکہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اور آپ اس کو یاد رکھیں گے تو ترجمہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ قرآن مجید میں بے شمار الفاظ، بلکہ ہر فقرہ ہر آیت کے اندر فاعل یا مفعول ہوگا، فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، فعل ہوگا، تو یہ اسٹرکچر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مفسدون فساد کرنے والا، مصلحون اصلاح کرنے والا۔ ٹھیک ہو گیا، اصلاح کرنے والا۔ تو آگے دیکھیں مؤذنون اذان دینے والا، اذان دیتا ہے نا مؤذن، ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ مؤذنون اذان دینے والا۔ مشرکون شرک کرنے والا۔ دیکھیں اب خود بخود ترجمہ کریں گے آپ۔ مفلحون فلاح پانے والا، مفلحون فلاح سے ہے نا۔ اور آگے محترمون احترام کرنے والا، نہیں احترام پانے والا تو نہیں، احترام کرنے والا۔ اب یہ لفظ ہم غلط بولتے ہیں اردو میں، ہم کسی کو اگر بولتے ہیں کہ محترم جناب احتشام صاحب، میں تو اصل میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن محترم کا کیا مطلب ہے؟ یہ احتشام صاحب میرا احترام کر رہے ہیں، محترم یہ میرا احترام کرنے والے ہیں، تو میں کیا بولوں گا ان کو بولوں گا محترم، را کے اوپر زبر پڑھوں گا، اگر زیر پڑھوں گا تو معنی جو ہے الٹ ہو جائے گا، فاعل اور مفعول، فاعل کرنے والا، مفعول جس کے اوپر کیا جائے، تو یہ فرق ہے۔ محترمون یہ فاعل ہے یعنی احترام کرنے والا، ٹھیک ہے، سامنے لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، میم پیش منہ کی دوسری صورت کیا ہے؟ پہلی صورت تو ہم نے پڑھی کہ اگر میم پیش منہ آ جائے اور آخری حرف سے پہلے زیر آ جائے تو اس میں کام کرنے والے کا معنی پایا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شروع میں پیش والا میم ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ایسا اسم ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر کام ہوا ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفعول مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مفعول۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ فاعل، اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ مفعول۔ اس میں فرق کیا ہے؟ فاعل میں یہ تھا کہ میم پیش منہ ہو اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو تو وہ فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اگر میم پیش منہ ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو اس کا ترجمہ جس پر کام ہوا ہو مفعول کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے محمدun تعریف کیا گیا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ذاتی نام، محمدن تعریف کیا گیا ہوا۔ مکرمون عزت کیا گیا ہوا، یعنی جس کی عزت کی جائے، مکرمون۔ مرسلون بھیجا گیا ہوا، مرسل۔ محترمون، یہ دیکھیں وہی لفظ آ گیا، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، محترمون اور محترمون۔ تو اگر کسی کو پکارنا ہو تو کیا کہیں گے؟ محترم کہیں گے یا محترم کہیں گے؟ محترم کہیں گے۔ اب تو غلطی نہیں ہوگی، عموماً غلطی ہوتی ہے، اور کسی کا شکریہ ادا کرنا ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ ہم شاکر ہیں یا مشکور ہیں؟ ہم شاکر ہیں، شکر ادا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ محترمون احترام کیا گیا ہوا۔ آگے محرمون حرام کیا ہوا، مخرجون نکالا گیا ہوا، مطہرتون پاک کی ہوئی، اور مدخلون داخل کیا ہوا، محضرون حاضر کیا گیا ہوا۔
منذرون مہلت دیا ہوا، یہ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ سارے کے سارے، یہ قرآنی الفاظ ہی ہیں جو مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ معذبون عذاب دیا ہوا، مغرقون غرق کیا ہوا، مغرقون۔ تو یہ آج ہم نے 3 علامات پڑھی ہیں، پہلی ہے فاعلون، دوسری ہے مفعولون، اور تیسری کیا ہے، یعنی یہ سبق کا خلاصہ ہے، اور تیسری کیا ہے، میم پیش مو ہے، اور آخری حرف سے پہلے اگر زیر ہو تو اس میں کام کرنے والے کا مفہوم یعنی فاعل کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن اگر میم پیش مو شروع میں ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو اس میں جس پر کام صادر ہو رہا ہے اس کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی مفعول کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو یہ سبق کا خلاصہ ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہوا ہو، اسم کے شروع میں میم پیش مو اور آخری حرف سے پہلے زیر، اسم کے شروع میں میم پیش مو اور آخری حرف سے پہلے زبر، تو وہ مفعول ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں آپ ایرو کے نشان دیکھ رہے ہیں کہ اسم کے شروع میں میم پیش مو اور آخری حرف سے پہلے اگر زیر ہے تو وہ مفعول ہے، نہیں وہ کیا ہے، وہ فاعل ہے۔ اسم کے شروع میں مو اور آخری حرف سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ مفعول ہے۔ تو یہ آج ہمارا 15واں سبق اور آخری سبق جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ